السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، آج کے گفتگو کا موضوع ہے وہ چیزیں جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر خوف تھا۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر یہ عظیم احسان فرمایا کہ اس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں خوشخبری سنانے اور ڈرانے دونوں کو جمع کر دیا۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے ہی آپ کو رسول بنا کر گواہیاں دینے والا، خوشخبریاں سنانے والا، آگاہ کرنے والا بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 45 تا 46۔ یعنی جس طرح چراغ سے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کفر و شرک کی تاریکیاں دور ہوئی۔ امام ثعلبی رحمہ اللہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے معاملے کے سوا کسی چیز کی فکر نہیں، آپ کو صرف یہی بات خوش کرتی ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے عقائد کے بارے میں جن چیزوں کا سب سے زیادہ خوف تھا، ان میں یہ بھی تھا کہ وہ ریاکاری میں مبتلا ہو جائے، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی عبادات کو مزین اور آراستہ کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ قالوا وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ؟ قال الریا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا۔ مسند احمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر اس بات کا بھی خوف تھا کہ کہیں ان پر شریعت اسلامیہ کی آسانی اور نرمی کے خلاف سختی اور مشقت نہ آ جائے، یعنی ان پر ایسے اضافی فرائض نہ عائد کر دیے جائیں جنہیں ادا کرنا ان کے لیے دشوار ہو جائے۔ اس لیے معراج کی رات جب اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے رب کے حضور واپس گئے اور تخفیف کی درخواست کرتے رہے، یہاں تک کہ انہیں کم کر کے 5 نمازیں کر دیا گیا۔ متفق علیہ۔ قال علیہ الصلوۃ والسلام، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس تم پر میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ راشد خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا اور اسے اپنی داڑھوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھنا۔ مسند احمد۔ اے میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، جان لو کہ ہر مسلمان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر نماز میں اپنے رب سے ہدایت کی دعا کرے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور اس پر ثابت قدم رکھ۔ قال سبحانہ وتعالی، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور
اپنے ایمان میں ظلم یعنی شرک کی آمیزش نہیں کی، شرک کو نہیں ملایا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 82۔ اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ لہذا جو شخص خالص توحید پر قائم رہے اور اپنے ایمان کو شرک سے محفوظ رکھے، اس کے لیے دنیا اور آخرت کا امن اور ہدایت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ریاکاری سے بچائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔